محترم حضرات، جمعیت علماء ہند وہ تنظیم ہے کہ جس کے اجلاسوں میں اور پروگراموں میں صرف ملکی مسائل ہی زیر بحث نہیں آتے، بلکہ اس تنظیم کے ذمہ داران کی نگاہیں عالمی مسائل پر بھی گہری ہوتی، خاص طور سے فلسطین اور عالم اسلام میں رونما ہونے والے احوال پر اپنا درد مندانہ موقف روز اول سے جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران پیش کرتے رہے ہیں۔ فلسطین کے سلسلے میں یہ بات پہلے دن سے کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل برابر ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے اور غاصبانہ طور پر فلسطین کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ قبضہ جمائے ہوئے۔ روز اول سے جمعیت علماء ہند نے فلسطینی کاز کی حمایت کی۔ اسی طرح عالم اسلام میں اور جو صورتحال رونما ہوتی ہے، وقت اور حالات کے تقاضے کے اعتبار سے اس پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس وقت شام بھی بے قصور مسلمانوں کی قتل گاہ بنا ہوا اور عالمی طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے صورتحال الجھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایسی صورتحال ہے جس پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہنا ہم میں سے کسی کے لیے بھی مناسب نہیں۔ فلسطین اور عالم اسلام سے متعلق حالات پر اہم تجویز پیش کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جمعیت علماء صوبہ دہلی کے صدر جناب مولانا محمد عابد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور فلسطین اور عالم اسلام سے متعلق احوال پر تجویز کا متن ہم سب کے سامنے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین اور عالم اسلام کو درپیش چیلنجوں پر تجویز۔ جمعیت علماء ہند کا اجلاس سے عام مسجد اقصی اور یروشلم پر اپنے حتمی تسلط کے مقصد سے اسرائیلی حکومت کے جابرانہ کارروائیوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی حالیہ قرارداد کو امید کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس میں فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے غیر قانونی طویل قبضے اور فلسطینی عوام کے حق اور ارادیت کی خلاف ورزی کے قانونی نتائج پر عالمی عدالت انصاف سے رائے مانگی گئی ہے۔ اس قرارداد میں اسرائیل کے یروشلم کے آبادیاتی ڈھانچے، کردار اور حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنے اور امتیازی قوانین اپنانے کی بات بھی کی گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کا اجلاس بین الاقوامی برادریوں کے ان مثبت اقدامات کے مد نظر یہ مطالبہ کرتا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق اسرائیل کو غزہ کی 15 سالہ پرانی ناکہ بندی ختم کرنے اور کراسنگ پوائنٹس کھولنے پر مجبور کیا جائے۔ مسجد اقصی پر صرف مسلمانوں کا حق ہے، اس لیے اس کو یہودی تسلط اور قبضے سے آزاد کیا جائے۔ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کو یقینی بنایا جائے۔ ہندوستان نے ہمیشہ ہر قوم پر فلسطینیوں کی جدوجہد اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کی ہے۔ موجودہ حکومت نے بھی اس کو باقی رکھنے کی کوشش کی ہے، جو قابل ستائش ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات ملک کی عدم تشدد کی عظیم روایات کے منافی ہیں، اس لیے اسے ختم کرنا ہی بہتر ہوگا۔ جمعیت علماء ہند کا اجلاس فلسطین کے علاوہ عالم اسلام کے دیگر ممالک بالخصوص شام، یمن، لیبیا کی صورتحال پر بھی
اپنے دکھ اور قلب کا اظہار کرتا ہے اور وہاں کے حکمرانوں اور عوام کو باہمی افتراق و جدال کر کے ہوش مندی اور سیاسی سوجھ بوجھ کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کرنے پر متوجہ کرتا ہے۔ مسلمانوں سے بالخصوص اپیل کرتا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے دینی و تاریخی اہمیت کے پیش نظر حج عمرے کے موقع پر یا مستقل طور پر اس کی زیارت کریں۔ یہ اجلاس عالم عرب کے بعض حصوں میں مذہب کے نام پر پیدا کردہ فتنے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ سبھی گزشتہ موجودہ مذاہب سماوی کا ایک ہی نام ہے، وہ اسلام ہے۔ جو لوگ باہمی رواداری کے نام پر ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، در حقیقت رواداری کے حقیقی مقصد اور معنی سے غافل ہیں۔ میں ان الفاظ پر اس تجویز کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فلسطین اور عالم اسلام سے متعلق پیش کردہ اس تجویز کے سلسلے میں تائیدی گفتگو کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر کے محتمم، دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا رحمت اللہ میر صاحب کشمیری دامت برکاتہم سے کہ حضرت تشریف لائیں اور فلسطین اور عالم اسلام سے متعلق صورتحال پر جو تجویز پیش کی گئی ہے اس کی تائید کے سلسلے میں اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، صدق اللہ المولانا العظیم۔ حضرت صدر محترم اور معزز سامعین، جمعیت العلماء ہند کے اس 34ویں عظیم الشان اجلاس میں جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں ان میں یہ بہت ہی اہم تجویز جو فلسطین اور عالم اسلام کے مسائل سے متعلق ہے، یہ جمعیت کے ہمارے اکابر کے اس آفاقی نظریے اور اسلام کے اس بین الاقوامی تصور کے عین مطابق ہے، کیونکہ ہمارے یہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین پورے عالم کے لیے ہے، اس لیے ہمارے اکابر کی فکریں بھی پورے عالم کے لیے ہیں، اور یہ آج کے اجلاس کی یہ تجویز کوئی تجویز نہیں ہے۔ رات جس کتاب کا اجرا ہوا ہے، جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور ہم کو اس کتاب کا از اول تا آخر مطالعہ کرنا چاہیے اور بہت ہی فکر مندی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ جن کو جمعیت سے وابستگی ہے ان کو اپنے اکابر کے ویژن کو سمجھنا پڑے گا اور ان کی ترتیب کو بھی سمجھنا پڑے گا، اور جو نہج ان کی رہی ہے وہ کل کی اس تاریخی چیز میں جو جمع ہو کر آ گئی ہے، جو 2 جلدوں میں 1975 تک کی تجاویز اور قراردادیں اس میں جمع ہیں، اور امید ہے مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہم نے اس میں لکھا ہے کہ آگے بھی سلسلہ جاری رہے گا، تو آج تک کی ساری تجاویز اس میں آئیں گی۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اکابر نے اس پلیٹ فارم سے کس طرح عالمی فکر کو لیا ہے۔ یہ کوئی محدود نہیں، یہ جو ملکوں کی تقسیم ہے یہ وقتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ کبھی ہند الگ ہوتا تھا، سندھ الگ ہوتا تھا،
کبھی مشرق الگ ہوتا تھا، کبھی مغرب الگ ہوتا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا نظریہ آفاقی ہے۔ اسلام پوری عالم انسانیت کے لیے تڑپتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی ایمان والے ہیں یا غیر ایمان والے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری امت ہے، اس لیے امت دعوت میں وہ سبھی شامل ہیں۔ اس لیے ہم دنیا میں مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، جمعیت علماء ہند ہمیشہ ان کا فکر کرتی ہے، اور جہاں حسب مراتب جو ممکن ہوتا ہے اس میں کوششیں کرتے ہیں، فکراً بھی عملاً بھی، جہاں جیسے ممکن ہوتا ہے۔ آپ ان قراردادوں میں پڑھیں گے کہ فلسطین کے مسئلے سے متعلق یہ موقف جمعیت علماء کا آج کا موقف نہیں ہے، بلکہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے، اور اس قرارداد میں اس کو اچھی طرح سے واضح کر دیا گیا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ مظلوموں کے مدد کے ساتھ، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی روایت کے ساتھ ساتھ مذہبی مسئلہ بھی ہے۔ معراج کے واقعے میں جو آیت میں نے ابھی عرض کی ہے، تلاوت کی ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کا کس طرح واسطہ بیان کیا گیا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بیت اللہ اور بیت المقدس اور مسجد نبوی یہ عالم میں مذہبی اعتبار سے ہمارے لیے کون سا مقام رکھتی ہے۔ اسی لیے قرارداد میں ہمارے اکابر نے اس بات کو بھی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو مستطیع لوگ ہیں حسب استطاعت، وہ جیسے بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، ایسے ہی مسجد اقصی میں حاضری کو بھی وہ اپنے نظاموں میں شامل کریں۔ وہ اس کی دفعہ نمبر 5 میں، جو دفعہ نمبر 6 میں جو اس وقت تجویز پڑھی جا رہی ہے، واضح اس کو کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آخری شق میں جو یہاں پر واضح کیا گیا ہے، دنیا میں باطل مختلف رنگوں سے آتا ہے، یہ چیز کوئی نئی نہیں، یہ پرانی شراب نئی بوتلوں میں ہے، اس کو آج کی لغت میں ابراہیمک ٹریڈیشن کہا جاتا ہے۔ مختلف فرقے وہ آتے ہیں، چلو تھوڑا اوپر جا کر ہم آپس میں کسی جگہ یکجہتی پیدا کریں، اور مقصود اس کا یکجہتی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ارتداد کی شکلوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسے پہلے بھی ہوا ہے، اور اس کے جواب میں قرآن پاک نے صاف اعلان کر دیا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور وہاں کس کلمے پر جمع ہونے کا کہا؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اور پھر یہی جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ تمام مذاہب میں وہ مشترک ہیں، کہا یہ صحیح ہے، آپس میں تعلق یہ بھی صحیح ہے، آپس میں رواداری یہ بھی اسلام سکھاتا ہے، آپس میں تعلقات کا اچھا رکھنا یہ بھی اسلام سکھاتا ہے، حسن اخلاق کی اسلام میں زبردست تعلیم دی گئی ہے، اس کو ہمیں عمل میں بھی لانا چاہیے، چاہے کوئی کسی مذہب کا ہو، اس کے ساتھ ہمیں مدارات کا معاملہ، اس کے ساتھ ہمیں رواداری کا معاملہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اخلاق ہی کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ لیکن یہاں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کرنا کسی ایسے نقطے پر جہاں مراد ہو ان کو اسلام سے دور کرنا، اس لیے قرآن پاک نے وہاں بھی واضح کر دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اس لیے جو آج دنیا میں ابراہیمک ٹریڈیشن پر، ابراہیمی طرز پر اکٹھے کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی اور کو دھوکہ دیا جائے۔ ایمان والے سمجھتے ہیں کہ اس لائن سے بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، بظاہر دکھایا یہ جاتا ہے کہ آپس میں صلح آشتی کی بات ہو رہی ہے، یہ تو دنیا جانتی ہے۔ ہمارے یہاں سامنے کچھ ہو اندر کچھ ہو، کیمرے کے سامنے دو آدمی آپس میں ایک دوسرے سے مسکراتے ہوئے ملتے ہیں اور ہاتھ بھی ملاتے ہیں، لیکن دل میں یہ ہو میں اس کو کھا جاؤں، اسلام اس کو نفاق کہتا ہے۔ ہمارے یہاں تو جو قلب ہوگا وہی ظاہر بھی ہوگا۔ اس لیے آپسی رواداری اس کے ہم قائل ہیں، آپس میں تعلقات اچھے رکھنا، حسن اخلاق کو برتنا، یہ ہمارے اسلام کی عظیم شان ہے۔ لیکن احتیاط کے تقاضے کے پیش نظر بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم مذہب کے نام پر
جو فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے ہم اس سے باخبر رہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ اپنی فراست ایمانی اور دور اندیشی کے ساتھ ہر علمی اور عملی فتنے سے امت کو مطلع کرتے رہتے ہیں۔ جزاہم اللہ خیر الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اس تجویز کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔